الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، آج جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں اس کا موضوع فکس ہے کہ مجھے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا فوائد ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، وہ آپ حضرات جمعہ کے بیان میں اور اسی طریقے پر تعلیم کے حلقوں میں سنتے ہوں گے۔ بہت کم باتیں اس پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اصل زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، کون سے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، کن کو دینی ہے، کب دینی ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے ہم کو یہ جسم دیا ہے، باڈی، یہ جسم ہماری مالکی نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک اس کو جانتا ہے۔ چنانچہ کوئی آدمی ہاتھ بیچنے کے لیے بازار میں رکھ دے، اپنی آنکھیں بیچنے کے لیے لگ جائے، کڈنی بیچنے کے لیے لگ جائے، یا کسی کو گفٹ کرنے کی بات کرنے لگے، تو ہمارا پورا معاشرہ اس کو بیوقوف کہے گا اور کہے گا کہ اس کی تھوڑی اجازت ہے، یہ جسم تمہارا تھوڑا ہی ہے کہ تم ہاتھ کو بیچ رہے ہو، آنکھیں بیچ رہے ہو، کڈنی بیچ رہے ہو۔ اگرچہ کچھ لوگ ہمارے اس دور کے اندر آنکھ، کڈنی، گردے اور اس طرح کی چیزیں جو انسان کو مرنے تک کام لگنے والی ہے، مرنے کے بعد پھر کام لگنے والی نہیں ہے، ان چیزوں کی وصیت کرنے کا کہا جاتا ہے کہ تم تو مر جاؤ گے لیکن اس کے بعد اس کو نکال کر کے دوسروں کو کام لگے، اس لیے فلانی ہاسپٹل کے اندر اس کو دان کر دینا۔ مگر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جسم یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، اللہ رب العزت نے یہ جسم ہم کو استعمال کے لیے دیا ہے، واپرنے کے لیے دیا ہے، اور اس کے کچھ اختیارات ہیں۔
کہ تم ہاتھ یہاں یہاں استعمال کرو گے، تمہاری آنکھیں یہاں یہاں استعمال ہوگی، تمہارے پیر یہاں یہاں جا سکیں گے، یہ سب حلال، اور یہاں تمہاری آنکھیں نہیں جائے گی، یہ حرام ہے، یہاں تمہارا ہاتھ نہیں بڑھے گا، یہ حرام ہے۔ جیسے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے ہم کو پابند بنایا ہے، کچھ چیزوں کا اختیار دیا ہے، کچھ چیزوں کا پابند بنایا ہے، بالکل سیم اسی طریقے پر اللہ رب العزت نے جو مال ہم کو عطا فرمایا ہے وہ بھی اللہ کا عطیہ اور دین اور ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ اصل مالک اللہ رب العزت ہی ہے مال کے بھی، جیسے ہمارے جسم کے اصل مالک اللہ رب العزت ہے، ایسے ہی ہمارے پاس جو مال ہے اس کا مالک بھی اللہ رب العزت ہی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی مالکی کی ساری چیزیں ہیں، جو آسمانوں میں ہو جو زمینوں میں۔ ہمارے ہاتھ میں جو مال ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جسم ہمارے کنٹرول میں ہے، کچھ اختیارات ہم کو دی ہے کہ یہ مال میں نے تم کو دیا ہے، اس کو یہاں یہاں استعمال کرنے کا اور یہاں استعمال نہیں کرنے کا، اور جہاں میں کہوں وہاں پر پہنچا دینے کا اس کو۔ تو یہ مال کی حیثیت یہی ہے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے جسم کو تو اللہ کی امانت سمجھا ہے، مال کو ہماری جاگیر سمجھا ہے، یہیں سے ہماری گڑبڑی شروع ہوتی ہے۔ مال تو میرا ہے، میں نے کمایا ہے، کہاں سے کمایا؟ بھائی پسینہ بہایا ہے تب اتنا ملتا ہے، اس کے بغیر تھوڑا ہی ملتا ہے۔ لیکن یہ کہنے کی بات ہے، دکان لگا دینا ہمارے اختیار کی بات، کھیتی کرنا ہمارے اختیار کی بات، ملازمت کرنا ہمارے اختیار کی بات، لیکن جیسے اللہ رب العزت ایسی طاقت ہے جو ہماری نظروں میں نہیں ہے، ایسے ہی ہر چیز کے پیچھے اللہ رب العزت کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکان لگی ہوئی ہے، میری بھی دکان ہے، آپ کی بھی دکان ہے، دونوں کی دکان سیم ہے، سیم چیزیں دونوں دکانوں میں ملتی ہیں، بھاؤ کے اندر بھی کوئی فرق نہیں، مگر ایک کی بکری زیادہ ہو رہی، دوسری کی بکری کم ہو رہی۔ کیوں؟ اگر دکان ہی سے پیسہ ملتا، ہمارے بس میں ہوتا تو دونوں کی بکری کم برابر ہونی چاہیے تھی، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دکان والا بلا بلا کر کے گاہکوں کو تھکتا ہے، اور دوسرا دکان والا بلاتا نہیں گاہک کو، پھر بھی اس کا دھندا زیادہ ہوتا ہے، اور جو بلاتا ہے اس کا دھندا کم ہوتا ہے۔ دکان لگانا ہمارا کام ہے، گاہک بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ گاہک کے دل میں ڈالتے ہیں تو گاہک آتا ہے، دلوں کا مالک تو اللہ رب العزت ہے۔ کھیتی کے اندر دانا تم نے ڈالا، ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر پودا اگا ہوتا ہے، اس پودے کے اوپر ایک ڈھیفا رکھ دے مٹی کا تو پودا بیٹھ جاتا ہے، لیکن ایک دانہ تم نے ڈالا، اس دانے کو زمین کے ساتھ اللہ رب العزت نے چپکایا، اس کی جڑوں کو زمین کے اندر پہنچایا، اور اس کے اندر سے وہ کمپل میں اتنی طاقت دی کہ مٹی کو پھاڑ کر کے باہر نکلا، حالانکہ اس کے اوپر مٹی کے ڈھیرے ہی تو تھے، مگر پھاڑ کر کے باہر نکلا، اور دانہ ایک ڈالا تھا، اللہ رب العزت نے ہزاروں دانے دی۔ تو یہ کوئی ہمارا کمال تھوڑا ہی ہے، اللہ رب العزت کا کمال ہے، مگر اللہ کی طاقت ہم کو زمین کے اندر ہو رہا ہے، دکھتی نہیں ہے، گاہک بیچنا یہ دلوں کے اندر ہو رہا ہے، ہم کو دکھتا نہیں ہے۔ ایک آدمی نوکری پر لگ گیا اور ایک آدمی بہت اونچی پوسٹ ہے، مگر اس کے باوجود نوکری نہیں ملتی، دوسرے آدمی کو نوکری ملتی۔ تو جس آدمی کو نوکری پر رکھنا ہے اس کے دل میں اللہ رب العزت ڈالتا ہے کہ اس کو رکھ لے تو وہ رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے دل میں نہیں ڈالتا ہے تو پوسٹ اور ساری کی ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہے، مگر نوکری نہیں ملتی۔ ایسی ہر چیز کے اندر تو ہمارا کام خالی اسباب کے طور پر دکان لگانا، یہ ساری چیزیں ہیں، اصل مال دینے والا اللہ رب العزت ہے۔
تو اللہ رب العزت نے مان دیا ہے وہ مال ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. اللہ رب العزت جہاں فرمائیں گے وہاں پر ہمیں خرچ کرنا ہے، اور جہاں روک لیں گے وہاں پر ہم کو رک جانا ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو صحیح معنی میں ہم نے اللہ کی نعمت کی قدردانی کی، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ یوں سمجھتے رہے کہ مال ہماری جاگیر ہے، تو پھر یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوگی، اور مال کے جو حقوق ہوں گے وہ بہت سارے حقوق تلف ہو جائیں گے. اس لیے ایک بات اپنے دل میں بٹھا دو کہ جیسے جسم اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے، اس کو استعمال کرنے کے اندر ہم پابند ہے، ایسے ہی مال بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ رب العزت جس طریقے پر فرمائیں گے اسی طریقے پر خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جہاں منع کر دیں گے اس سے رک جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. زکوٰۃ ادا کرنے پر بڑے فضائل ہیں، اور زکوٰۃ اور مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ اتنا بڑا فریضہ ہے، اتنی بڑی اہم عبادت ہے کہ تقریباً سارے ہی شعبے، ساری ہی قومیں، سارے انبیاء اس فریضے کو لے کر کے آئے ہیں. ہر دین میں، ہر ملت میں، ہر نبی نے اپنی قوم کو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اب اس کی قبولیت کی الگ الگ شکلیں تھیں. پہلے زمانے میں مال اللہ کے راستے میں قبول ہونے کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دو، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا نظام ہوتا تھا کہ وہ مال ختم ہو جاتا تھا تو سمجھو کہ وہ قبول ہو گیا، اور اگر پڑا کا پڑا رہ جاوے تو سمجھو کہ قبول نہیں ہوا. مگر اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے اندر مال نکالنے والے حکم کو تو باقی رکھا، اور نکال کر کے پہاڑوں پر اور اونچی جگہ پر رکھنے والے حکم کو ختم کر دیا، اور فرمایا کہ لے کر کے تم اپنے غریبوں کو دے دو. علماء فرماتے ہیں احادیث کی روشنی کے اندر کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا نظام جو قائم کیا ہے، ہر شہر کے اندر، ہر علاقے کے اندر ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے کہ اگر وہ لوگ برابر طریقے پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں تو اس علاقے کے اندر، اس شہر کے اندر کوئی بھی غریب آدمی نہیں رہے گا. یہ جہاں کہیں بھی کسی غربت کو، فقیر کو بھوکا رہنے کی، پیاسا رہنے کی، کپڑے کی یا کسی بھی ضرورت کے اندر پریشان ہونے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس میں یا تو ہمارے حلقے کے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مگر جو اس کا صحیح نظام ہے اس سے ہٹ کر کے ادا کرتے ہیں. اس وجہ سے علاقے، محلے، شہر کے لوگوں کو یہ پریشانیاں جھیلنے کی ضرورت پڑتی ہے. احادیث میں اور کتابوں کے اندر اس کا نظام بھی بتلایا ہے. اس لیے آج ہمیں یہ پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ اگر فرض ہے تو ہمیں واقعتاً اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کا جو نظام شریعت نے بتلایا اس کے مطابق ہمیں ادا کرنا ہے. اگر ہم نے اس کا خیال رکھا تو ہمارے مال میں خوب برکت ہوگی. قرآن مجید میں جہاں نماز کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ 28 یا 32 جگہوں پر زکوٰۃ کو بھی بتلایا گیا ہے. بلکہ بعض احادیث میں تو ایمان کی علامت یہ زکوٰۃ ادا کرنا کہا گیا ہے. زکوٰۃ ادا کر رہے ہو تو سمجھو تم مومن ہو، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہو تو سمجھو تمہارا ایمان کمزور ہے، تم پکے مومن نہیں ہو. ابھی میں نے آیت تلاوت کی پہلے پارے کی. متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے، حلال کو حلال سمجھنے والے، حرام کو حرام سمجھنے والے. یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے چیزوں کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ متقی لوگ ہیں. بہرحال یہ بہت ساری باتیں قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر زکوٰۃ کے تعلق سے، ادائیگی کے تعلق سے ذکر کی گئی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کے بہت خطرناک نقصان بھی بتائے گئے ہیں. آج لوگ جو پریشان ہوتے ہیں
اس میں ایک وجہ تو خود ہماری اپنی ذات ہوتی ہے کہ ہم نے صحیح طریقے پر مال کا حق ادا نہیں کیا، اس وجہ سے پریشانی۔ اب ہمیں زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو سب سے پہلے عقل مند ہونا چاہیے۔ پاگل لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ جو پاگل ہے، مجنون جس کو بولتے ہیں، پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، عقل مند پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مسلمان ہونا چاہیے، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں، اور آزاد ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں سارے لوگ آزاد ہی ہیں، اور مالدار ہونا چاہیے۔ اب مالدار کس کو کہتے ہیں، وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ابھی اپنے ذہن کے کونے کے اندر رکھو، وہ سمجھا رہا ہوں، اور ایک سال اس مال کے اوپر گزر چکا ہوں، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ میں رکھ دو۔ تو عقل مند ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، 15 سال کی عمر ہو چکی ہو اس کی۔ جس بچے کی عمر یا بچی کی عمر 15 سال ہو چکی ہو اور وہ سمجھدار ہے اور مالدار ہے اور اس کے مال پر سال گزر چکا ہے، تو ایسے لڑکے یا لڑکی پر، ایسے مرد یا ایسی عورت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب مالدار کس کو کہتے ہیں؟ تو مالدار شریعت کی زبان میں ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو نصاب کا مالک ہو۔ یہ نصاب شریعت کی ایک اصطلاح پریبھاشا ہے۔ اب نصاب تین طرح کے ہیں، 3 پرکار کے ہیں شریعت میں نصاب۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ لوگ 3 طرح کے ہیں۔ ایک کیٹیگری مالداروں کی ہے، ایک کیٹیگری غریبوں کی ہے، اور ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے لیے سوال کرنا جائز، لوگوں سے مانگنا جائز، اور جن کو لوگوں سے مانگنا جائز نہیں۔ مالدار غریب اور لوگوں سے مانگ سکتا ہے کہ نہیں، پیسہ، کپڑا، کھانا وغیرہ۔ پھر مالدار کے اندر 2 پرکار ہیں، ایک شریعت کی نظر میں ہائی لیول کا مالدار، اور دوسرا شریعت کی نظر میں مدھیم لیول کا مالدار، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں مدھیم ورگ اور اوپر والا۔ تو مالدار شریعت کی نظر میں جو ہائی لیول کا مالدار ہے وہ کون ہے؟ تو شریعت کی نظر میں ہائی لیول کا مالدار وہ شخص ہے جس کے پاس آج کے زمانے کے اعتبار سے 50,000 روپئے تقریباً ہو۔ 50,000 روپئے جس کے پاس ہو، اس کے اوپر کوئی قرضہ نہ ہو، کوئی دیوا نہ ہو، اور 50,000 روپئے کیش رکھے ہوئے ہو، یا 50,000 روپئے کی چاندی ہو، یا پھر سونا ہو اور اس کے ساتھ کچھ کیش ہو، یا کچھ چاندی ہو، یا تجارت ویپار کا مال ہو۔ اگر کسی انسان کے پاس اتنی مالیت ہے اور اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے، تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں مالدار سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جبکہ اس 50,000 روپئے پر یا جو 50,000 کا مال ہے اس پر 1 سال گزر گیا۔ سونے کا نصاب، سونے کا نصاب اگر کسی کے پاس خالص سونا ہو، دوسری کوئی چیز نہ ہو، تو سونے کا نصاب آج کل کے گرام کے اعتبار سے 87 گرام 479 ملی گرام بنتا ہے، یعنی 87.5 گرام کے لگ بھگ۔ اگر 10 گرام کا تولہ ہو تو 8 گرام، یہ 80 گرام تو ہو گئے، تو 8 تولہ یہ ہو گیا، اور اوپر 7 گرام اور 479 ملی گرام، یعنی 9 تولے کے لگ بھگ اگر سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ لیکن یہ کب؟ جبکہ خالص سونا ہو، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ آج کل لوگوں کو غلط فہمی ہوتی، مطلب مارا جوڑے 3.5 تن تولا سونو ہے، بس بیجو کئی نہیں۔
10 روپیہ بھی نہ تھی، نہیں 10 روپیہ تو 6 مال. تو اگر 10 روپیہ 1 روپیہ بھی ہے تو پھر یہ سونے کا نصاب نہیں چلے گا، پھر وہ چاندی کا نصاب چلے گا. اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، خالص سونا ہے اس کی مالکی میں، اس کی ملکیت میں، تو اس صورت کے اندر سونا اگر اتنا پہنچ جاتا ہے 87 گرام 479 ملی گرام سونا ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ سونے کی بات ہوگی. چاندی کا نصاب، چاندی کا نصاب ہے 612 گرام 350 ملی گرام. 612 گرام 350 ملی گرام یعنی آدھے کلو سے اوپر کچھ. اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جبکہ اس کے اوپر سال گزر گیا ہو. اب کیش یا تجارتی مال، ویپار کا مال ہو یا کیش ہو، تو اس صورت میں دیکھنے کا کہ وہ ویپار کا مال ہے، اگر وہ بیچ دیا جائے اس کی مالیت کتنی ہے. اگر اس کا پیسہ، اس سب کی ویلیو جو ویپار کا مال ہے اس کی ویلیو اتنی ہے کہ ہم بازار میں سے 612 گرام 350 ملی گرام چاندی خرید سکتے ہیں، اتنی اگر ویلیو کا مال ہے تو زکوٰۃ واجب ہے. یہ کیش رقم ہے اتنی یا پھر تجارتی مال ویپار کا مال ہے. اور اگر ویپار کا مال اتنا زیادہ نہیں ہے، ویپار کا مال ہمارے پاس 30,000 کا ہے لیکن ہمارے پاس کیش رقم ہے 10,000 اور کچھ چاندی کی چیزیں ہیں ہمارے پاس، مثلا ویٹی ہے، شوکیس میں رکھا ہوا کوئی بلہ ہے، وہ ہماری مالکی کا ہے، شوکیس میں رکھا ہے مگر چاندی کا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو ملاؤ. اور یہ سب کو ملا کر کے اگر اتنی مالیت ہو جاتی ہے کہ 612 گرام 350 ملی گرام کو پہنچ جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اور یہ تو ہو گئی زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے. اور زکوٰۃ کے بعد میں دیکھو شریعت نے مرد کا حساب الگ رکھا ہے، عورت کا حساب الگ رکھا ہے. آپ کی مالکی یہ آپ پر زکوٰۃ فرض کرے گی، عورت کی مالکی عورت پر زکوٰۃ فرض کرے گی. دونوں کی ملا کر کے حساب نہیں کرنا ہے، یعنی تمہارے پاس تھوڑا ہے اور بیوی کے پاس تھوڑا ہے اور یوں ملا کر کے ایک نصاب بنتا ہے تو اس طرح زکوٰۃ نہیں آتی ہے. تمہارے پاس تھوڑا ہے تمہاری مالکی کا، عورت کے پاس تھوڑا ہے عورت کی مالکی کا، مگر تمہارا تنہا نصاب کو نہیں پہنچتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ نہیں. عورت کا تنہا ہو نصاب کو نہیں پہنچتا ہے تو زکوٰۃ نہیں. ہاں آپ نے عورت کو خالی واپرنے کے لیے دیا ہے، مالکی کا نہیں دیا ہے. جیسے شادی کے اندر 2 طرح سے دیا جاتا ہے، اگر ماں باپ دیتے ہیں تو مالکی کے طور پر دیتے ہیں، اور سسرال والے دیتے ہیں تو چڑھاتے ہیں. چڑھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسرے لڑکے کی شادی ہوگی تو وہاں سے لے کر کے اس کی بہو کو، پھر وہاں سے لے کر کے تیسری بہو کو، یعنی مالک نہیں بناتے. تو مالک نہیں بناتے ہیں تو یہ سونا اگر خسر کا ہے تو خسر کی مالکی میں گنا جائے گا، بھلے عورت واپر رہی ہے. عورت کے واپرنے سے عورت مالک نہیں بنتی. ہاں عورت کو مالک بنا دیا ہے، جیسے بعض معاشرے میں ہوتا ہے، بعض اچھے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں عورت کو نہیں دیتے ہیں، دوسرے لڑکے کے موقع پر دوسری مرتبہ دیکھیں گے، یا پھر وہ دوہرا یا جو کچھ بھی زیورات دیے ہیں وہ اس کو مہر بنا دیا ہے تو پھر عورت مالک ہو گئی، پھر آپ کی مالکی نہیں. تو یاد رکھنا ہے کہ مرد کی مالکی الگ ہے، عورت کی مالکی الگ ہے. عورت کی مالکی اگر اتنی ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے بتلایا، آج کل جو چاندی کا بھاؤ چل رہا ہے اس کے اعتبار سے میرے خیال میں 500 گرام سے اوپر چاندی 50,000 کے لگ بھگ میں ملتی ہوگی. تو اگر اتنی مالیت ہے تو ہمیں فکر کرنی ہے، پوچھ لینے کا کسی ماہر مفتی صاحب سے، ماہر مولانا سے کہ میرے پاس اتنا ہے، میرے پر زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی. آج کل لوگوں کے اندر ایک دوسری مصیبت یہ ہے کہ جو چیزیں چھپانے کی ہوتی ہے وہ چھپاتے نہیں، اور جو چیز نہیں چھپانے کی ہوتی ہے وہ چھپاتے ہیں. وہ سب کو پوچھیں گے تو پتہ چل جائے گا اس کے پاس تو اتنا ہے.
ارے بھائی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا تو ہی تو صحیح مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا. اور مول صاحب کو بتانے کی وجہ سے مول صاحب کوئی ڈنڈیرا تھوڑا ہی پٹنے والے تمہارا. اس لیے ایسی باتوں میں شرمانا نہیں ہے. ایسی باتیں مول صاحب کے سامنے جو ہماری مالکیت کی ہے کھل کر کے رکھ دینا تاکہ آپ کو صحیح حکم پتہ لگے. مول صاحب عالم الغیب نہیں ہے. آپ جتنا بتائیں گے جیسا بتائیں گے اس کے مطابق حکم ملے گا آپ کو. آپ نے بتانے کے اندر کچھ کمی کی ہے, کچھ چھپایا ہے, تو حکم بھی پھر ایسا ہی آئے گا. پھر آپ مول صاحب کا نام لے کر کے لوگوں کو بیان کرتے رہو مگر اللہ کے سامنے بیان نہیں کر سکو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غیب کو جانتے تھے, وہ تو دل میں کیا چھپایا تو اس کو جانتے تھے. اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہیں اور اتنی مالیت ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ آتی ہے. زکوٰۃ شریعت نے جو لازم کر رکھی ہے وہ کون سے مال کے اندر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تو اس کو بھی سن لو. زکوٰۃ سونا جو ہوتا ہے, سونا چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو, چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو, چاہے وہ شوکیس میں رکھا ہوا ہو زیور یا سونا کا بسکٹ یا تجوری کے ڈبے میں رکھا ہوا ہو یا وپراش کہیں بھی رکھا ہو, ہمارے پاس رکھا ہوا ہو یا ہمارا سونا کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہوا ہو یا پھر بینک کے اندر لاکر میں رکھا ہوا ہو, کہیں بھی رکھا ہوا ہو, سونا ہو چاندی ہو, اسی طریقے پر ویپار کا مال اور کرنسی کیش موڑی جو ہمارے پاس ہوتی ہے, رقم ہوتی ہے, چاہے وہ بینک میں رکھی ہوئی ہو یا پھر ہمارے پاس ہو یا کسی کے پاس ہماری امانت رکھی ہوئی ہو, سونا چاندی کیش اور ویپار کا مال یہ سب زکوٰۃ پاتر مال کہلاتے ہیں. یعنی ان مالوں پر زکوٰۃ آتی ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں جانوروں کا مسئلہ نہیں ہے ورنہ جانوروں کے اندر بھی زکوٰۃ آتی ہے. اسی طریقے پر ہمارے معاشرے میں لوگ کھیتی والے نہیں ہیں زیادہ تر لوگ, ورنہ کھیتی کے اندر بھی زکوٰۃ کے احکام لاگو پڑتے ہیں, اس کو عشر بولا جاتا ہے. ہمارے ملک کے اندر پیداوار پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ایک مستقل مسئلہ ہے, مگر مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں چاہے چھوٹی کھیتی کرتے ہو یا بڑی کھیتی کرتے ہو, چاہے سبزیوں کی کھیتی کرتے ہو یا پھل فروٹ کی کرتے ہو یا پھر اناج دانوں کی کرتے ہو, کوئی بھی کھیتی کرتے ہو اگر وہ اس میں پانی اپنے پیسہ لگتا ہے, پانی پیسہ والا پانی لگتا ہے یعنی بارش کا پانی نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں اس پیداوار کا 20واں حصہ احتیاطاً غریبوں پر خرچ کر دیا جائے. یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے. اور دوسرے ملکوں میں جہاں عشری زمین ہوتی ہے تو وہاں تو وہ کمپلسری دینا ہی دینا ہوتا ہے, تو وہ زمین کا مسئلہ ہے. اگر کوئی کھیتی کرتا ہے تو وہ بھی علماء سے پوچھ لیں کہ میں پیداوار کرتا ہوں, چاہے اپنی زمین کی پیداوار ہو یا پھر کسی کی زمین بھاڑے پر لی ہو اور پھر اس میں کھیتی کرتا ہو, اس کو علماء سے پوچھ کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنے کی فکر کرنی چاہیے. تو زکوٰۃ پاتر مال جو ہے سونا چاندی ویپار کا مال ہے, کرنسی کیش یہ کہیں بھی رکھے ہوئے ہو اس کے اندر زکوٰۃ آتی ہے, جبکہ میں نے جو نصاب بتلایا اس کے مطابق ہو تو. اور اگر نصاب سے کم ہے یعنی سونا 87 گرام 479 ملی گرام سے کم ہے, خالص سونا تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. چاندی 612 گرام 350 ملی گرام سے کم ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. کیش رقم 30,000 روپے ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. تجارتی مال ہمارے پاس ایک چھوٹا سا غلہ ہے اور اس کی ویلیو نکالے تو 10-20 ہزار روپے کی ویلیو بنتی ہے اس میں تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن تھوڑا تھوڑا سب ہے تو پھر سب کو ملا, اور جو ہے چیزیں سب کو ملا کر کے پھر دیکھو آج کل کے اعتبار سے 50,000 روپے کی مالیت ہو جاتی ہے اور قرضہ نہیں ہے تمہارے اوپر, دیوا نہیں ہے, تو پھر زکوٰۃ آپ پر فرض ہونے کے چانسز ہیں. علماء سے پوچھو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ زکوٰۃ کن چیزوں میں آتی ہے, کن لوگوں پر آتی ہے, اس کی بات ہوئی. اب میں بتا رہا تھا کہ شریعت میں مال نصاب 3 طرح کے. ایک نصاب جو ہائی لیول کا جس کو مالدار ہائی لیول کے کہا جاتا ہے,
دوسرا نصاب ایسا ہے کہ اس کو مدھیم ورگ کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، یعنی مالدار تو ہے مگر ان پر زکوٰۃ فرض نہیں، مالدار ہے مگر ان پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن قربانی واجب ہے، ان پر صدقہ فطرہ واجب ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ مدھیم ورگ کے مالدار کہے جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس یہ 612 گرام 350 ملی گرام چاندی کی مالیت کی چیزیں ہو جو اس کی ضرورت سے زائد ہو۔ مثلا اس کے پاس اس کی مالکی کے گھر کے اندر تانبے پیتل کے برتن رکھے ہوئے ہیں، ابرائی پر چڑھائے ہوئے ہیں، جو سال بھر میں ایک مرتبہ بھی استعمال میں نہیں آتے ہیں، شوکیس میں شو کی رکھی ہوئی چیزیں ہیں جو استعمال اور وپراش میں نہیں آتی ہے، شو میں رکھی ہوئی ہیں، ٹنک کے اندر اور تجوری کے اندر کورے کپڑے ہیں جو ابھی پہننے میں استعمال آ ہی نہیں سکتے ہیں اس لیے کبھی سلائے نہیں، اور اسی طریقے پر اس طرح کی چیزیں جو ضرورت سے زائد ہے، وزارے کی ہیں، جس کو ہماری زبان میں بولے تو وزارے کی ہیں، استعمال میں نہیں آتی ہیں، ان سب چیزوں کی مالیت لگاؤ، بازار میں ان کا بھاؤ پوچھو، ان کا بھاؤ اور اس کے پاس تھوڑا بہت جو پیسہ ہو اس کو ملا، اور اس کو ملا کر کے 50,000 روپیہ مثلا بنتا ہے، تو اس صورت میں ایسا شخص مالدار ہے، قربانی اس پر واجب، صدقہ فطر اس پر واجب، اور ایسا شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ کوئی آدمی اس کو زکوٰۃ دے تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ یہ دوسرے نمبر کا نصاب ہوا، اور دوسرے نمبر کے یہ مالدار کے اندر دو کیٹیگری میں دوسرے کیٹیگری والے لوگ ہوئے۔ اور ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں اس میں شمار نہیں ہوتی، اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ رہنے کا گھر ہے، استعمال کی گاڑی ہے، گاڑی کتنی ہائی لیول کی ہو، رہنے کا مکان کتنا ہی ہائی لیول کا ہو مگر رہتے ہیں، کپڑے کتنے ہی ہائی لیول کے پہنتے ہو ہے مگر پہنتے ہیں، چپل بہت ہائی لیول کے ہیں مگر پہنتے ہیں، تو یہ ضرورت ہے۔ اس کو ایسا نہیں کہے گا کوئی اتنا ہائی لیول کا بنگلہ ہے، 2 روم میں بھی تو رہ سکتا ہے، میاں بیوی اور 2 بچے تو ہیں، اس کو بیچ دو، نہیں، رہتا ہے تو وہ ضرورت ہے۔ اس کا کام تو صرف گاڑی سے بھی چل جاتا ہے، یہ تو مرسڈیز لایا ہوا ہے اس لیے ضرورت سے زائد ہے، نہیں، استعمال میں ہے اس لیے وہ ضرورت کے اندر داخل ہے۔ ایک گاڑی سے ضرورت نہیں پوری ہوتی ہے، 2 گاڑی ہے تو بھی وہ استعمال میں ہے تو ضرورت میں داخل ہے۔ تو یہ چیزیں جو ضرورت کی ہیں وہ ضرورت کی چیزیں اس میں شمار نہیں ہوتی ہیں، اور ایسا شخص جس کے پاس یہ ضرورت کی چیزیں ہیں اور اس کے سوا ودارے کی چیزیں، شوکیس والی چیزیں، تانبے پیتل والی چیزیں، کورے کپڑے کی شکل میں، اس طرح کا کوئی ودارے کا مال نہیں ہے، ضرورت سے زائد کا مال نہیں ہے، یا ہے مگر اس کی مشکل سے ویلیو 10-20 ہزار روپے ہوتی ہے اور اس کے پاس کیش بھی 10-20 ہزار روپے ہی ہوتے ہیں، تو ایسا شخص غریب کہلاتا ہے شریعت کی زبان میں، بھلے اس کے پاس رہنے کا مکان بہت عالیشان، کپڑے ایک دم ہائی کلاس ہو، بالکل پریس اور عطر کے ساتھ ہی نکلتا ہو، مگر اس کے پاس مالیت میں کچھ نہیں، مشکل سے 20-30 ہزار روپے ہوتے ہیں، ضرورت سے زائد کوئی چیزیں نہیں ہیں، یا ہے مگر وہ 10-20 ہزار کی ویلیو ہے بس، تو ایسا شخص غریب، ایسے شخص پر صدقہ فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے، قربانی واجب نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ اگر کوئی دے تو لے سکتا ہے، کوئی دے تو لے سکتا ہے، یہ میرے الفاظ یاد رکھنا، کوئی دے تو لے سکتا ہے، اب وہ زکوٰۃ لے کر کے اپنا مکان بنانا چاہے تو بھی بنا سکتا ہے، اور کوئی چیز خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے، ارے یار اس کو تو ہم نے غریب سمجھ کر کے پیسہ دیا تھا اور یہ تو گاڑی لیا ہے، اس کو تو غریب سمجھ کر کے ہم نے پیسہ دیا تھا یہ موبائل لیا ہے، تو موبائل لایا تو تم دے کر کے ختم ہو گیا تمہارا معاملہ،
اب تم چرچا مت کرو، ورنہ چرچا کر کے تمہاری زکات کا ثواب ختم کر رہے ہو۔ وہ جانے، اس کا کام جانے، آئندہ تم کو دینا نہ دینا وہ تمہارے بات ہے، تمہاری بات ہے، لیکن کسی کے تعلق سے بدگمانی پیدا مت کرو۔ ہو سکتا ہے اس نے گاڑی خریدی ہو، اس کو ضرورت ہو، اس کی اندرونی پریشانیاں ہو تم نہ جانتے ہو، اس نے مکان بنایا، اس کی کوئی اندرونی پریشانی ہو تم نہ جانتے ہو۔ شریعت میں حکم ہے مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو، ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو کل قیامت کے دن اگر کسی مسلمان کے ساتھ تم نے اچھا گمان رکھا ہوگا تو اس پر ثواب ملے گا، اور تم نے بدگمانی کی ہوگی اور اس کے پاس تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس پر پوچھو گی اللہ سے کہ تم نے اس کے ساتھ اس کے تعلق سے یہ گمان رکھا تھا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ لاؤ دلیل، کیا بنیاد تھی، کیا آدھار تھا، تم نے یہ گمان رکھا تھا، دلیل لاؤ۔ اور حسن ظن کے لیے، اچھا گمان رکھنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ حسن ظن کا اللہ نے حکم دیا ہے، بدگمانی سے بچنے کی تاکید وارد ہوئی، اس لیے اپنے آپ کو حسن ظن پر باقی رکھو اور کسی کے ساتھ بدگمانی مت کرو۔ قرآن نے صاف طور پر منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمان سے بچو، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ہمارا خیال کیا ہوا، ہمارا سوچا ہوا، ہمارا گمان کیا ہوا غلط ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اس لیے اس بات میں خاص طور پر یاد رکھنا ہے۔ اور دوسری ایک بات یہاں پر میں اور ذکر کر دوں، دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے الصدقۃ تقع فی کف الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، صدقہ زکات جو کچھ بھی تم دیتے ہو تم غریب کو نہیں دے رہے ہو، تم اللہ کو دے رہے ہو۔ یہ غریب کا ہاتھ نہیں ہے، جب آپ دے رہے ہیں اس وقت وہ اللہ کی طرف سے نائب ہے اور وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاں اس نے لے لیا، اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو ایسے حکم کے ذریعے سے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں فرما رہے کہ تو رکھ لے بندہ، مجھے تو مال کی تھوڑا ہی ضرورت ہے، تیرے لیے تو میں نے حکم دیا ہے۔ تو صدقہ سب سے پہلے رحمان کی ہتھیلی میں پڑتا ہے، اس سے پہلے تو فقیر کی ہتھیلی میں پڑتا ہے۔ اس کو ہتھیلی اور ہاتھ بولتے ہیں، تو فقیر کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، یہ فقیر کا ہاتھ نہیں ہے، جس وقت تم دے رہے ہو اس وقت وہ رحمان کا نائب بن کر کے رحمان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب انسان رحمان کے ہاتھ میں دیکھ کر کے پھر احسان جتلا رہا ہے اور کہہ رہا میں نے تجھ کو دیا، بھائی مجھ کو تھوڑا ہی دیا، تو نے اللہ کو دیا ہے۔ اس لیے جو لوگ زکات ادا کرتے ہیں ذرہ برابر اپنے دل میں کبھی بھی خیال نہ لاوے کہ ہم نے اس کو پیسہ دیا ہے، زکات دے، صدقہ دے، للہ دے، جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دیا جاتا ہے بس دے دیا، بھول گئے، اس کے بعد بات ختم۔ ہمیں یاد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس پر احسان کیا ہے، ورنہ کیا ہوگا، کبھی نہ کبھی ہماری زبان سے نکلے گا، اور زبان سے نکلے گا تو پھر جو ثواب تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی غریب۔ مالدار دو کیٹیگری کے، ہائی لیول، مدھیم ورگ، اور نمبر 2 پر غریب۔ اور ایک تیسرا طبقہ ہے وہ جو سوال نہیں کر سکتا ہے، اور وہ کون سا شخص ہے؟ وہ غریب ہی ہے مگر اس کے پاس کھانے کا سامان ہے تو کھانے کا سوال نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس کپڑے ہیں پہننے کے لیے تو کپڑے کا سوال کرنا، کپڑے مانگنا یا کپڑے کے لیے پیسے مانگنا اس کے لیے جائز نہیں۔ اس کے پاس گھر ہے تو گھر رہنے کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ خلاصہ ہے کہ جو چیز اس کے پاس ضرورت کی موجود ہے تو اس کے لیے اس کا سوال کرنا یہ حرام، اور سامنے والے کو معلوم ہے کہ اس کے پاس یہ چیز موجود ہے تو اس کے لیے مانگنا حرام، اور دینے والے کے لیے اس کو دینا بھی حرام، اور اس پر اگر ثواب کی نیت کر کے دے دے تو کفر کا اندیشہ ہے۔ آج کل لوگوں نے مانگنا بہت نارمل بنا لیا، رمضان آتا ہے چلو اپنا کچھ ہو جائے گا،
حالانکہ گھر کے اندر جو ضرورت کی چیزیں وہ پوری ہو رہی ہے، کھانے کی چیزیں بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، پہننے کی برتنے کی جتنی چیزیں سب چیزیں موجود ہیں، پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا ہے، تو مانگنا اس کے لیے جائز نہیں، اور کسی اور کا اس کی طرف سے مانگنا بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ مقروض ہے، قرض والا ہے، دیندار ہے، اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے اور قرض ادا کرنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے، تو وہ مانگ رہا ہے قرض ادا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اس کے پاس کھانے کا سامان ہی نہیں اور اس نے کھانے کے لیے پیسہ مانگا یا کھانا مانگا، تو اس کے لیے جائز ہے، اس کو دینا بھی ثواب کا کام ہے۔ کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، ایک جوڑی ہے بس، دوسرا جوڑی نہیں ہے، تو کپڑے کا سوال کر سکتا ہے۔ تو جو چیز اس کے پاس ضرورت کی نہیں ہے اس کا سوال کر سکتا ہے، جو چیز اس کے پاس ضرورت کی ہے اس کا سوال نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو ابھی علاج کی ضرورت نہیں ہے، بیماری کی، بیمار ہے نہیں، تندرست ہے، پھر بھی بیماری کے نام سے پیسے مانگتا ہے، تو یہ جائز نہیں۔ ہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اب بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو پھر سوال کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ضرورت کی جو چیز ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں۔ اور تیسرا مثال ہے جس کے پاس جو چیز ضرورت کی ہے وہ نہ ہو تو اس کا سوال کر سکتا ہے، اور ضرورت کی چیز موجود ہے تو پھر اس کا سوال نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایک بات ہو گئی، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، کون سے مال میں زکوٰۃ فرض ہے، اور نصاب کون سا مال کتنی مقدار میں ہونا چاہیے، کتنی کوانٹٹی میں ہونا چاہیے، اس کی بات ہو گئی۔ اس پر بھی زکوٰۃ یہ فرض ہونے کے لیے بہت بنیادی بات ہے۔ اسی کے ساتھ میں نے ایک کونے میں بات رکھوائی تھی آپ کو، سال گزرنا شرط ہے مال پر۔ سال گزرنے سے کیا مراد ہے؟ سال گزرنے سے مراد اسلامی سال ہے، انگریزی ورس نہیں۔ مارچ سے مارچ آپ حساب کرتے ہیں انگریزی کا آڈٹ کے لیے، وہ اسلام میں نہیں چلے گا۔ آپ کو زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کا ورس پورا ہو جانا ضروری ہے، زکوٰۃ کا سال پورا ہونا ضروری ہے۔ اب زکوٰۃ کا سال کب پورا ہوتا ہے؟ جس دن میں نے یہ جو مقدار بتلائی جن چیزوں کی زکوٰۃ کے واجب ہونے کی، جس دن آپ اتنی مالیت کے مالک ہوئے اسی دن مالدار ہو گئے۔ اب اس مال پر پورا سال گزرے گا تو اس دن وہ تاریخ واپس اسلامی اعتبار سے آ جائے گی، تو آپ شریعت کی نظر میں پکے مالدار ہو گئے۔ جس دن مالدار ہوئے تھے، جتنی یہ چیزیں آئی تھی اس دن ابھی مالداروں کی فہرست میں آپ کا نام چڑھا تھا، مگر وہ باقی کب رہے گا؟ جب پورا سال، جب وہ تاریخ دوسرے سال میں آ گئے اور اس وقت آپ کے پاس اتنا مال ہو یا اس سے زیادہ مال ہو، تو اب آپ ریگولر مالدار ہو گئے، آپ پرماننٹ مالدار ہو گئے، جب تک کہ آپ کے پاس اس طرح تیسرا سال، چوتھا سال، پانچواں سال رہے گا مال۔ اور جس سال میں آپ کی وہ تاریخ آئی اور آپ کا وہ مال کم ہو گیا، میں نے جو نصاب بتلایا ہے، جو مال بتلایا ہے، اس مال کے اندر اس کی جو مقدار تھی اس سے کم ہو گیا، تو پھر آپ مالدار کی لسٹ سے نکل جاؤ گے۔ لیکن جب تک یہ اس طرح مالدار رہیں گے وہاں تک باقی رہیں گے۔ مثلا آج کون سی تاریخ ہے؟ کون سی 25 ہے؟ دیکھو اردو بولنے کا ہے، ابھی تو یہ اردو کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں 26 شعبان ہے نا۔ ہاں آج آپ کا دھندا اتنا زیادہ ہو گیا، مثلا 50,000 روپے کا دھندا ہو گیا، یا 50,000 روپے کسی نے آپ کو گفٹ میں دے دیے، یا 50,000 روپے کا کوئی اور آپ کو انعام کے طور پر یا کسی بھی طریقے پر مل گئے، یا مثلا آپ کی بیٹی کی آج شادی ہوئی اور شادی کے اندر اس کو بہت سارے زیورات ملے، تو وہ کب مالک بنتی ہے؟ عام طور پر شادی کے وقت عورت مالک بنتی ہے زیورات کی۔ اب یہ زیورات یا جو پیسے ہیں وہ آئندہ 26 شعبان ہو رہی ہے، اس وقت میں اتنے پیسے ہیں یا اس سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کمپلسری مالدار ہو گئے، ریگولر مالدار ہو گئے، بھلے بیچ میں اتار چڑھاؤ رہا۔ مثلا 50,000 روپے آج ملے مگر بیچ میں 30 پہنچ گئے، بلکہ 5 رہ گئے، سب استعمال ہو گئے، لیکن 26 شعبان آتے آتے واپس وہ 50 ہو گئے، اور اس وقت بھی مارکیٹ ویلیو اتنی ہی تھی، 612 گرام 350 ملی گرام چاندی کی،
تو آپ زکات آپ پر فرض ہو جائے گی، اب زکات دینا پڑے گا۔ ہاں بیچ میں ایسا ہوا کہ 1 روپیہ بھی نہیں رہا آپ کے پاس، تو پھر آپ نکل گئے، اور پھر واپس جب آپ کے پاس آئے گا اتنا مال تو پھر آپ لسٹ میں چڑھو گے، وہ لسٹ سے نکل گئے۔ سمجھ گئے بات کو؟ عورت کے پاس یہ زیورات شادی کے دن آئے تھے، جس دن شادی ہو رہی ہو اس دن آپ اردو تاریخ بھی یاد رکھو، اردو تاریخ کے اعتبار سے اس کا جو نصاب کی مالک بنتی ہے، چونکہ روکڑ رقم کچھ نہ کچھ ہوتی ہی ہے، اس لیے وہ سونے کو تو بھول ہی جانے کا، کیونکہ آج کل سونا کم بھی ہوتا ہے، اس کا بھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ روکڑ رقم کو ملا ہوگے تو 50,000 تو ایسے ہی پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے جس دن شادی ہو اس دن کی اردو تاریخ نوٹ کرو، اور نوٹ کرنے کے بعد پھر دوسرے سال دیکھو کہ کتنی ویلیو بنتی ہے، 612 گرام 350 ملی گرام کی ویلیو بنتی ہے، تو اس عورت پر، اس لڑکی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی بیٹی کو جو شادی نہیں ہوئی ہے، شادی شدہ نہیں ہے، ابھی اس کی شادی ہونے والی ہے، مگر اس کے لیے پہلے سے زیور لے کر کے رکھ دیے ہیں، جیسے مائیں اس کے لیے جمع کرتی ہیں، تو اگر رکھ دیے ہیں، ابھی اس کو مالک نہیں بنایا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مالک بنا دیا ہے اس کو، تو بھلے شادی نہیں ہوئی ہے، شریعت میں وہ بالغ ہے، شریعت میں بالغ ہے تو اس لڑکی پر زکوٰۃ آئے گی۔ ہاں وہ جب تک نابالغ رہے گی وہاں تک زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن بالغ ہونے کے بعد شریعت کے رولز کے مطابق اور شریعت کی جو شرطیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے اس پر زکوٰۃ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اگر بچوں کے کھاتے کھلوا رکھے ہیں، بچوں کے لیے اس طرح چیزیں خرید کر رکھی ہے اور ان کو مالک بنا دیا ہے، تو پھر بچہ جب بالغ ہو تو بچے کے مال کا حساب بھی کرنا پڑے گا آپ کو، اور زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس کو یاد رکھیے گا۔ تو سال گزرنا، تو سال کے اندر درمیان کے اندر کچھ نہیں ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ابتدا میں اور انتہا میں، اینڈ میں اسٹارٹنگ میں اتنا مال ہو اور سال ہمارا جب پورا ہو رہا ہے اس وقت اتنا یا اس سے زیادہ مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس کیش رقم تھی اتنی 50,000 روپیہ، مثلا 26 شعبان کو آج ملے، اور آئندہ 26 شعبان کو 50 نہیں بلکہ 60,000 روپیے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کے پاس کچھ چاندی کی چیزیں ہیں۔ اب لوگ پوچھتے مطلب یہ چاندی پر تو سال گزرا نہیں، یہ 50,000 پر تو سال گزر گیا ہے، تو وہ ایک نصاب پر سال گزر گیا ہے، یہ چاندی اس کے ساتھ تابع ہو جائے گی، اس کے ساتھ لگ جائے گی۔ اب یہ چاندی کی چیز بھلے آپ کے پاس 1 مہینہ پہلے آئی ہے، مگر اس پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ جو 50,000 پر سال گزرا اسی کے ساتھ یہ بھی جوائنٹ ہو جائے گی، اور جیسے 50,000 یا 60,000 کا آپ حساب کریں گے اس کے ساتھ اس کو بھی، چاندی کو بھی ملانا پڑے گا آپ کو، اور اس کو ملا کر کے اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ مالدار ہو گئے تو مالدار ہونے کے بعد سونا چاندی کرنسی ویپار کا مال اگر بڑھتا ہے تو اس پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ آپ کا جو پہلے والا سال چل رہا ہے اسی کے ساتھ جوائنٹ ہو جائے گی، اور جب پہلے کا سال پورا ہوگا اسی کے ساتھ اس کا بھی سال پورا ہو گیا، یہی سمجھا جائے گا، اور زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں آپ کے پاس کرنسی تھی مگر آپ کھیتی والے تھے اور آپ نے بہت سارے جانور پال لیے دودھ کے لیے اور نسل بڑھانے کے لیے، تو پھر وہ جانور پر الگ سے سال گزرنے کی بات ہوگی، وہ اس کے ساتھ جوائنٹ نہیں ہوگی، وہ الگ پرکار کا مال کہا جائے گا۔ سونا چاندی کرنسی اور تجارتی مال یہ سب ایک ہی پرکار کا مال کہا جاتا ہے، اس لیے اس پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے یہ بھی بات آ گئی، کتنی زکوٰۃ کی کتنا نصاب ہونا چاہیے یہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اب لوگوں کی قسمیں یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو جو غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کب صحیح ہوگی تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرو، نیت کے بغیر تم نے پیسہ دے دیا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر آپ نے زکوٰۃ کا اماؤنٹ الگ کیا، حساب کر کے زکوٰۃ الگ کر کے ایک پاکٹ میں رکھ دی، ایک ڈبے میں رکھ دی، جب بھی غریب آئے گا میں دے دوں گا، تو اب جب دے رہے تھے اس وقت آپ کے دل میں نیت نہیں تھی،
لیکن آپ نے اسی ڈبے میں سے دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہوگی. لیکن آپ نے اس طرح الگ نہیں کی ہے، اپنے دوسرے مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال ملا ہوا ہے، ورث پورا ہو گیا ہے اور آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اس وقت نیت نہیں کی تھی، اور اس کے بعد وہ جس کو ہم نے پیسہ دیا اس نے استعمال بھی کر ڈالا، واپر بھی ڈالا، اس کے بعد تم نیت کر رہے ہو تو نیت کرنے سے کام نہیں چلے گا. ہاں میں نے 500 روپے کسی غریب کو دیے اور جس وقت دیے اس وقت نیت نہیں کی، لیکن وہ ابھی وہاں جا رہا تھا اور بعد میں خیال آیا یار وہ تو غریب آدمی ہے، میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں، نیت کر لی، مجھے معلوم ہے کہ اس نے بھی 500 روپے واپرے نہیں ہے، استعمال نہیں کیے، تو میں زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہوں. لیکن شک والا ہو گیا کہ استعمال کر ڈالے ہوں گے تو پھر اب نیت نہیں کرنی تھی، اب نئے سرے سے وہ للہ ہو گیا، وہ نفلی زکوٰۃ ہو گئی، نفلی صدقہ ہو گیا. اب آپ نیت کر کے فرض کی طرف سے ادا کرو. ایسے ہی جیسے کہ ظہر کے وقت میں آپ آئے اور سیدھا اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی تو فرض ہوگی، وہ نفل کے کھاتے میں جائے گی. ہاں آپ نے نیت کی تھی وضو کے وقت، آپ کی نیت تھی کہ اپنے کو سیدھی فرض پڑھنے کی ہے، پہلے آپ سیدھا فرض ہی پڑھنے کا ہے یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں فرض کی نیت ہے، لیکن امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے، آپ ظہر کے وقت میں اور اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی تو آپ کی نماز کی تو نیت ہے مگر فرض کی نیت نہیں تھی، اس لیے وہ فرض کے کھاتے میں نہیں جائے گی، وہ نفل کے کھاتے میں جائے گی. ایسے ہی یہ مال آپ نے کسی غریب کو دیا اور ایسے ہی پکڑا دیا، فرض کی نیت نہیں تھی تو فرض کے کھاتے میں نہیں جائے گا، وہ نفل کے کھاتے میں جائے گا. اب زکوٰۃ دینے کے اندر ایک بات تو نیت ہونا ضروری ہے، دوسری بات فقیر کو دینا ضروری ہے. فقیر کو دینا، فقیر کون ہے میں نے آپ کو بتلا دیا، اب اس کے لیے تھوڑی بہت تحقیق کر لینا چاہیے، لیکن تحقیق اس طرح نہ ہو کہ اس کی اندر کی ساری ڈیٹیل ہم نکال رہے ہیں اور جاسوسی کر رہے ہیں، اس طرح تحقیق نہ ہو. تحقیق ایک اندازہ لگاؤ، اڑوس پڑوس سے، اس کے ویوہار سے، اس کے چال چلگت سے آپ اندازہ لگاؤ، یا کسی اس کے دوستوں کو بات میں پوچھ لیا اس طریقے پر کہ اس کے دوستوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے، اس طرح آپ نے پوچھ لیا، تھوڑی موٹی تحقیق کر لو اور تحقیق کر کے تم زکوٰۃ دو. جاسوسی نہیں کرنا ہے. آپ نے تحقیق کر کے زکوٰۃ دے دی، آپ نے اس کو غریب سمجھا تھا اور زکوٰۃ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. وہ مالدار تھا حقیقت میں، آپ کی تحقیق میں، آپ کے سوچ میں، آپ کے خیال میں وہ غریب تھا اس لیے آپ نے اس کو زکوٰۃ دی، مگر وہ حقیقت میں مالدار تھا تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں. اس کو چاہیے کہ وہ آپ کو واپس کرے. اگر آپ کو جانتا ہے، آپ اس کے کانٹیکٹ میں ہیں تو آپ کو واپس کرے کہ بھائی آپ نے زکوٰۃ کی رقم دی تھی، میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، لے بھائی تمہاری لے لے تم رقم، اور تم پھر اس کو کسی غریب کو پہنچاؤ. یا پھر بعض علماء نے فرمایا کہ وہی کسی غریب کو دے دے، اپنے پاس نہ رکھے. اس کے لیے مالدار کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا جائز نہیں. اس لیے جس کو رقم دی جا رہی ہے اگر اس کو ایسا خدشہ ہو کہ یہ دینے والا زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے تو پھر اس کو چوکھوڑ کر دینی چاہیے، بھائی زکوٰۃ تو نہیں دیتے ہو تم، زکوٰۃ دیتے ہو میں مستحق نہیں. اور شریعت نے غریبوں کا اتنا خیال کیا ہے، دیکھو جاسوسی کرنے کا منع کیا، آپ کے غالب گمان سے آپ نے دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، بھلے پھر وہ اس کا مسئلہ ہے کہ وہ مالدار ہے تو اس کے لیے لینا جائز نہیں، مگر آپ کی زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے دے دی، ادا ہو گئی، اگر واپس آتی ہے تو پھر سے ادا کر دینا، مگر اللہ کے وہاں آپ چھوٹے ہو گئے. آپ نے غریب خیال کر کے دی ہے تو سوچ سمجھ کر کے تھوڑی سی آپ نے تحقیق کر کے دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اور ساتھ میں اس کا بھی خیال رکھا کہ غریب کو زکوٰۃ دینا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ غریب ہے، میں زکوٰۃ کہوں گا تو نہیں دیتا، تو آپ نے عیدی کے نام سے دے دی، گفٹ اور ہدیے کے نام سے زکوٰۃ دے دی، شریعت کہے کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی. گفٹ اور ہدیے کے نام سے دے رہے ہو تو بھی ادا ہو جائے گی. آپ کو زکوٰۃ بولنا ضروری نہیں، ہاں دل میں زکوٰۃ ہونا چاہیے، دل میں زکوٰۃ ہونا چاہیے، زبان پر الفاظ کچھ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ نے وہ شریعت نے غریب کا اتنا خیال رکھا ہے اور آپ بھی اس کی ضرورت پورا ہو اس کے لیے اس طرح آپ نے زکوٰۃ دے دی یا کچھ بھی بولے بغیر دے دی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو غریب کو دینا ہے. نمبر 3 پر مالک بنا کے دینا ہے. مالک بنانے کا کیا مطلب؟
آپ نے پیسہ دیا تو اس کو پورا اختیار ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ پیسہ آپ نے دیا مگر اس کا اختیار نہیں ہے, اس کو مالک نہیں بنایا. مثلا کیا کیا, آپ نے دسترخوان بچھایا اور زکوٰۃ کے روپیے سے آپ نے بہت ساری چیزیں پکوائی اور کھلا دی بیٹھ کر کے غریبوں کو. غریب لے جا سکتا نہیں گھر پر, تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس طرح وہ کھلانا ثواب کا کام ہو جائے گا مگر زکوٰۃ کے کھاتے میں آپ نہیں ڈال سکتے, وہ ثواب کا کام ہے. غریب کو مالک بنانا پڑے گا. اور مالک بنانے کے اندر ایک اور بات بھی آتی ہے. میں آپ کے پاس مثلا یا آپ میرے پاس مثلا 50,000 روپے مانگتے ہیں, میں مقروض ہوں آپ کا. اب آپ کیا کر رہے ہیں, معلوم مقروض ہوں تو میں غریب بھی ہوں, غریب ہوں یعنی زکوٰۃ کا مستحق ہوں, زکوٰۃ لے سکتا ہوں مثلا. اب آپ نے کیا کیا, آپ کو جو زکوٰۃ دینے کی تھی, مثلا آپ کی زکوٰۃ نکلتی تھی 10,000 روپے, آپ نے مجھ کو کہہ دیا وہ 10,000 روپے تم کو معاف کیے, اور آپ اس کو زکوٰۃ کی حساب میں جوائن کر رہے ہو, تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ کو 10,000 روپے مجھے دینے پڑیں گے, مجھے دو گے پھر آپ میرے پاس سے جھپٹ کر کے بھی لے سکتے ہو, چھین کر کے بھی لے سکتے ہو, مگر پہلے میرے کنٹرول میں دینے پڑیں گے آپ کو. ہاں, میرے کنٹرول میں آنے کے بعد چونکہ آپ کا مال, آپ کا حق ہے میرے پر, آپ جھپٹ کر کے لے سکتے ہیں. نہ دو تو زبردستی لے سکتے ہیں آپ, لیکن پہلے میرے کنٹرول میں دو گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. میرے کنٹرول میں دیے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور کنٹرول میں قبضے میں دینا اس طریقے پر کہ میں اس کا مالک ہوں. خالی ایسے پکڑا اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ مجھ کو مالک بنا رہے ہیں, تو ایسا پکڑانا کافی نہیں ہوگا. اس کو بھی یاد رکھیے گا, خالی پکڑانے سے کام نہیں چلے گا. سامنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے یہ مالکی کے طور پر دے رہا ہے. اس طرح آپ نے دے دیا پھر لے سکتے ہیں. تو یہ اپنا قرضہ کسی پر ہے یا کسی کا کوئی کسی پر قرضہ ہے, اور اس طرح ایڈجسٹمنٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا, دینا پڑے گا ہاتھ میں. زکوٰۃ کے اندر اگر خود کی زکوٰۃ ہے, میری زکوٰۃ مثلا 10,000 روپیہ نکلتی ہے, اور وہ 10,000 روپیہ میں 10,000 روپیے کی شکل میں نہیں دے رہا ہوں, میں راشن خرید کر کے دے رہا ہوں, تو بھی دے سکتا ہوں. راشن خرید کر کے بھی میرے لیے زکوٰۃ کے طور پر دینا جائز ہے, میری زکوٰۃ ہے تو. اور کسی اور کی زکوٰۃ کی رقم ہے تو مثلا کسی نے مجھ کو پیسہ دیا ہے زکوٰۃ کا کہ کسی غریب کو دے دینا, اب میں کیا کر رہا ہوں, اس کو روکڑے نہیں دے رہا ہوں, روکڑے نہیں بانٹ رہا ہوں, بلکہ اس کا راشن خرید رہا ہوں, کوئی چیزیں خرید رہا ہوں, تو مجھے جو دینے والا ہے اس کو پوچھنا پڑے گا, اس لیے کہ میں تو اس کا آتھورائزڈ یہ وکیل ہوں. میں مالک نہیں ہوں کہ اس کے مال میں تصرف کروں, اس کو پوچھنا پڑے گا. اگر وہ کہے کہ تم کو جو مناسب لگے, جیسے مناسب لگے ایسا کرو, تو پھر میں کر سکتا ہوں. اس کو پوچھے بغیر اپنے طور پر یہاں کیٹ بنا کر کے بانٹنے کا دھندا نہ کرے. اور اس کو معلوم ہو کہ یہ کیٹ بنا کر کے ہی تقسیم کرتا ہے, دلالتاً اجازت ہے, اس کو پتا ہے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو چیزیں زکوٰۃ میں دی جاتی ہیں, اس میں ایک اہم مسئلہ ہے جس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہوتے ہیں. کبھی کبھی کسی کے وہاں شادی ہوتی ہے, ولیمہ کرنے کا ہوتا ہے, کسی کے پاس آتے ہیں ولیمہ کرنا, کوئی بات نہیں, میں میری طرف سے میں چاول دوں گا, وہ کہتا ہے میں دال دوں گا, میری طرف سے یہ چیز ہوگی, اور پھر اس میں کیا کرتا ہے, جو غریب ہے اس لیے نیت زکوٰۃ کی کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے, مگر اس دعوت کو مالداروں کے لیے کھانا جائز نہیں. مالدار لوگ اس دعوت کو کھا نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ چاول جو ملے وہ زکوٰۃ کے ہیں. کسی نے زکوٰۃ کی رقم میں اس پر زکوٰۃ فرض تھی, مثلا 10,000 روپے میرے پر زکوٰۃ آتی ہے. اب میرے گھر کے اندر مجھ کو فریج نیا لانا تھا, اور میرے پرانے فریج کی ویلیو کتنی تھی, مثلا 10,000 روپے. بازار میں نے ویلیو نکالی تو کم سے کم 10,000 میں تو جائے گا, زیادہ تو اور بھی جائے گا, لیکن کم سے کم 10,000 میں جائے گا. اب میں نے کیا کیا, میرا پڑوسی غریب ہے اس کو دے دیا فریج, اور نیت کیا کی ہے 10,000 روپیہ زکوٰۃ کا اپنے فریج کی شکل میں. ٹھیک ہے, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی, مگر مالدار کے لیے اس فریج کا پانی پینا درست نہیں ہے. اس کو یاد رکھیے گا. پیسہ دو گے, پیسہ اس کے پاس پیسہ کھایا نہیں جاتا ہے, پیسہ پیا نہیں جاتا ہے, پیسہ وپراتا نہیں ہے.
پیسہ کنورٹ ہو کر کے دوسری چیز لاتا ہے، اس لیے مالدار کے لیے اس کو استعمال کرنا درست تھا۔ آپ نے پیسے دیے تھے اور اس پیسے سے اس نے اناج خریدا اور اس کو پکایا، تو پھر مالدار کے لیے کھانا درست تھا۔ آپ نے پیسے دیے تھے، اس کے ذریعے سے وہ پنکھا لایا، فریج لایا، تو اس فریج کو استعمال کرنا اس کے لیے بھی درست تھا، مالداروں کے لیے بھی درست تھا۔ مگر چیز دی تھی اور وہ چیز بعینہ ہی اس کے پاس ہے، تو مالدار کے لیے اس کو یوز کرنا، استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اس کو یاد رکھیے۔ اب اس کو استعمال کرنا مالداروں کے لیے بھی درست ہو سکتا ہے، بہت ساروں کے لیے نیا مسئلہ ہوگا۔ خیر، ہمارے وہاں دارالفتہ سے یہ مسئلہ شائع ہو چکا ہے اور باقاعدہ ورکشاپ پر بھی آیا ہے۔ اب اگر مالدار کے لیے استعمال اس کا درست ہو جائے اور آپ کے لیے فریج دینا، چاول دینا بھی درست کرنا ہو، تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ آپ جو غریب ہیں، گھر کا وہ بھی غریب ہے، اس کو آپ نے چاول دے دیے، اس کو کہو دیکھ میں تجھ کو چاول تو دیتا ہوں، مگر یہ چاول کا کیا کرنا، پھر یہ تم تیری بیوی کو دے دینا ہدیے میں، گفٹ کر۔ اور اب دعوت کس کی طرف سے؟ بیوی کی طرف سے، یعنی اس کی مالکی میں سے وہ چاول نکلے اور دوسری کی مالکی میں جاوے۔ فریج میں نے دیا جس شخص کو، زید کو فریج دیا، اب زید کو کہہ دو کہ وہ یہ میں نے تجھ کو دیا ہے، تو ہی مالک ہے، لیکن تیرے گھر میں کچھ لوگ مہمان آئیں گے تو پانی وغیرہ کے مسائل ہوں گے، ایسا کرنا تو یہ فریج کا مالک کس کو بنا دے؟ تیری بیوی کو۔ اب اس کی مالکی میں سے نکل گیا، اب بیوی کے پاس پہنچا، وہ زکوٰۃ کا نہیں، وہ کون سا ہے؟ وہ ہدیے کا۔ اب مالدار کے لیے بھی استعمال کرنا درست اور سب کے لیے استعمال کرنا درست۔ اور پیسوں میں یہی ہوتا ہے، پیسہ کیا ہوتا ہے؟ کنورٹ ہو جاتا ہے، اس لیے پیسوں کے اندر چیزیں آئے گی تو سب کے لیے استعمال کرنا درست تھا۔ اس مسئلے کو برابر یاد رکھیے گا، نہ سمجھ میں آئے تو ایسے ہی نقل مت کرنا، واپس پوچھ لینا، ایسے ہی چلاؤ گے تو گڑبڑ کرو گے۔ لیکن یہ تو چونکہ عام طور پر ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کبھی اس طرح کے موقع ہوتے ہیں تو اناج، راشن، کیٹیں زکوٰۃ میں دی جاتی ہے، اور پھر وہ جو کیٹ ہے، جو زکوٰۃ کا مال پہنچا ہے، وہ دوسرے لوگ بھی، مالدار لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، تو گھر والوں کو بھی معلوم نہیں، ان کو بھی معلوم نہیں، تو کبھی اس طرح ناجائز مال کھانے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر دیا۔ تو بات کہاں چل رہی تھی؟ اب زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں؟ غریب کو دے سکتے ہیں، اور غریب کیسا ہے اس کی بات ہوئی۔ اور زکوٰۃ دینے میں سب سے پہلے مقدم کون ہونا چاہیے؟ غریب، تین شرطوں کی بات چل رہی تھی، ایک نیت ہونی چاہیے، نمبر 2 پر غریب کو دینا ہے، نمبر 3 پر مالک بنانا ہے۔ یہ مالک بنانے کے اندر سے یہ ساری باتیں نکلی تھی۔ اب غریب میں کون مقدم ہوگا، کس کو سب سے پہلے دے دیں؟ تو سب سے پہلے اپنے رشتہ دار زکوٰۃ کے اگر حقدار ہے، غریب ہے، تو وہ مقدم ہونے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی زکوٰۃ نکالی اور وہ دوسروں کو دی اور اس کے رشتہ دار محتاج تھے، تو اس کی زکوٰۃ ادا تو ہو جاتی ہے مگر قبول نہیں ہوتی، یعنی فرض تو ذمے سے اتر گیا، مگر اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے، جو ثواب ملنا چاہیے، وہ ثواب نہیں ملتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کی بہت کمی ہے۔ لوگ باہر تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بہت پیسہ لٹاتے ہیں، اور ان کے رشتہ دار گھر میں دوسروں سے مانگتے ہیں، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ سب سے پہلے قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر اس کے بعد کے رشتہ دار، ان کی ضرورتوں کو پہلے پوری کرو۔ اپنا زکوٰۃ کا مال اپنے رشتہ داروں پر خرچ ہونا چاہیے، اور اگر ان کی عادتیں خراب ہیں تو کچھ نظام بنا کر کے دو۔ مثلا ہم دیتے ہیں مگر وہ تو اڑا دیتے ہیں، تو کچھ نظام بناؤ اس طریقے پر کہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور رشتہ دار کو زکوٰۃ کا جو حق ہے وہ بھی پہنچ جائے۔ ہاں البتہ رشتہ دار ایسے ہیں کہ ہمارا زکوٰۃ کا مال گناہ کے کاموں میں خرچ کریں گے، ہم کو یقین ہے، غالب گمان ہے، تو پھر نظام بنا کر کے دے سکتے ہو تو ورنہ پھر ہمارا مال اگر گناہ میں خرچ ہونے والا ہے تو پھر مت دو کو۔ لیکن ایسا نہیں ہے تو رشتہ دار مقدم ہونے چاہیے۔ رشتہ دار میں البتہ ایک بات ہم کو یاد رکھنی ہے، اصول اور فروع، یعنی اپنے زکوٰۃ کا مال
اپنے ابا کو، اپنے دادا کو، اپنے نانا کو، اپنی امی کو، اپنی دادی کو، نانی کو، اس طرح اوپر تک رشتہ دار کو نہیں دے سکتے. ولادت کا تعلق جن سے ہے. ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور بیٹا پوتا نواسا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. میں اپنی زکوٰۃ اپنے بیٹے کو، اپنے نواسے کو، اپنی پوتی کو، پوتے کو نہیں دے سکتا، اور اپنی زکوٰۃ اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو نہیں دے سکتا. ہاں، سائڈ کے جو رشتہ دار ہیں جن کے تعلق میں ولادت والی بات نہیں آتی، ہم کسی سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم سے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طریقے پر شوہر اپنی زکوٰۃ بیوی کو نہیں دے سکتا ہے، بیوی اپنی زکوٰۃ شوہر کو نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ سائڈ کے جو رشتہ دار ہیں، مثلا آپ کا بھائی محتاج ہے، آپ کی بہن غریب ہے، آپ کا بھتیجا غریب ہے، چچا غریب ہے، اس طرح ماموں غریب ہے، خالہ غریب ہے، یہ سو رشتہ دار ہیں، ان کو دے سکتے ہیں. سسرالی رشتہ دار غریب ہے، ان کو بھی دے سکتے ہیں. ددیالی رشتہ دار غریب ہے، ان کو بھی دے سکتے ہیں. ننیالی رشتہ دار غریب ہے، ان کو بھی دے سکتے ہیں. بس یہ دیکھنا ہے ولادت والی بات نہیں ہونی چاہیے. اگر ولادت والی بات ددیالی اور منیالی میں آتی ہے تو پھر وہاں کام نہیں چلے گا، وہاں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ میں سب سے پہلے رشتہ دار کو مقدم کرنا ہے، اور نمبر 2 پر اگر رشتہ دار نہیں ہیں یا پھر ان کو ضرورت نہیں ہے یا پھر وہ گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنے والے، تو نمبر 2 پر پھر گاؤں کے فقیر، گاؤں کے فقیروں کو زکوٰۃ دینا یہ زیادہ اولا ہے. ہاں، البتہ آپ نے گاؤں کے فقیروں کو زکوٰۃ دی یا پھر زکوٰۃ نہیں دی، اور آپ نے گاؤں سے باہر زکوٰۃ دی، مگر کیوں دی؟ گاؤں کے اندر جو فقیر ہے اس سے زیادہ دوسرے گاؤں کے فقیر زیادہ محتاج ہیں، یا پھر گاؤں کے جو فقیر ہیں وہ اتنے دیندار نہیں ہیں، باہر گاؤں کے فقیر ہیں وہ طالب علم یعنی مدرسے والے ہیں، اور آپ کا زکوٰۃ دینے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اللہ کے دین کو پڑھیں گے اور اس کے ذریعے سے امت کا فائدہ ہوگا، اس وجہ سے آپ وہاں زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے اس طرح اپنی زکوٰۃ باہر دینا جائز ہے. لیکن اگر آپ کے گاؤں کے فقیر محتاج ہیں اور اس کے باوجود اور یہ باہر دینے میں آپ کا وہ مقصد نہیں ہے، یعنی وہ طالب علم نہیں ہے اور باہر کے فقیر زیادہ محتاج نہیں ہے، بس ایسے ہی واہی کے لیے آپ وہاں دے رہے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ اللہ کے وہاں قبول نہیں ہوتی ہے. غریب گاؤں کے فقیر یہ مقدم ہے. علماء نے گاؤں کی زکوٰۃ کو باہر نکالنا جبکہ گاؤں کو اس کی ضرورت ہو اور باہر والے گاؤں سے افضل نہ ہو مکروہ لکھا ہے اپنی زکوٰۃ باہر نکالنے کو. اس لیے جہاں تک گاؤں کی ضرورت ہے وہاں تک گاؤں کی ضرورت کو مقدم کرنا ہے. اور اگر ہم اپنی زکوٰۃ باہر دے رہے ہیں تو ہمارے پاس 2 ہی مقصد ہونے چاہیے، یا تو باہر ہمارا رشتہ دار ہے، یا باہر والے زیادہ محتاج ہیں ہمارے گاؤں سے باہر والے، یا پھر یہ کہ وہ مدرسے والے ہیں جو پوری امت کا فائدہ ان کے ساتھ وابستہ ہے، اس وجہ سے ہم دے رہے ہیں. یہ نیت کر لیں تاکہ مکروہ کام نہ ہو، اس کا خیال رکھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب 2-3 باتیں میں کہہ کر کے آپ کو وقت دیتا ہوں، اور وہ 2-3 باتیں یہ ہیں. ہمارے زمانے کے اندر آج کل لوگ اپنی موڑی کو روکنے کے لیے پلاٹ خرید لیتے ہیں، زمین خرید لیتے ہیں، شیئرز خرید لیتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں. تو اس میں زکوٰۃ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ دیکھو، شریعت میں تجارت اور بیپار کا مال خالی اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ دکان لے کر کے بیٹھے ہو یا باقاعدہ لے بیچ کر رہے ہو اسی کو بیپار کا مال کہا جاتا ہے. نہیں، شریعت میں آپ نے کوئی بھی چیز خریدی ہے، پلاٹ خریدا ہے، زمین خریدی ہے، فلیٹ خریدا ہے، یا پھر آپ نے شیئرز خریدے ہیں، مگر خریدنے کے موقع پر ہی بھینس خریدی ہے آپ نے، خریدنے کے موقع سے ہی آپ کی نیت کیا تھی کہ اس کو بیچنا ہے، لیکن کب؟ جب زیادہ نفع ملے گا تب. ابھی تو رکھیں گے، زیادہ نفع ملے، بیچنا ہے یہ پکی بات ہے، رکھنا نہیں. تو یہ تجارتی اور بیپاری ہی کا مال ہے. ہاں، آپ نے لیا تھا، ابھی لے لیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے اپنے کو سوٹیبل ہوا تو اپنے ہی رہیں گے اس مکان میں، ورنہ تو پھر بیچ دیں گے. ایسی نیت تھی.
تو پھر یہ تجارت کا مال نہیں ہے، یہ ضرورت سے وادارے کا مال تو ہے. آپ کے پاس ایک مکان ہے اور آپ نے دوسرا مکان لیا ہے، مگر اس میں نیت کیا ہے؟ بیٹے کو بیٹا رہے گا اس میں، یا پھر دیکھیں گے بعد میں ایسا ہوگا کہ اپنے وہاں رہنے کے لیے چلے جائیں گے، یا پھر وہ مکان لیا ہے اپنے پاس ہی بیچنے کا نہیں ہے، اس کو بھاڑے پہ چلائیں گے اور بھاڑے کی آوک اپنے کھائیں گے. یہ نیت تھی تو وہ تجارت کا اور ویپار کا مال نہیں کہا جائے گا. چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ فلیٹ ہو، وہ ویپار کا مال نہیں کہا جائے گا. لیکن بیچنے کی نیت تھی خریدنے کے موقع پر تو یہ تجارت کا مال ہے، بھلے کل بیچنے والے ہو کہ 1 سال کے بعد بیچنے والے ہو. ہاں، آپ نے جس وقت خریدا اس وقت تو آپ کی پکی نیت تھی کہ بیچ ہی دینے کا ہے، مگر خریدنے کے بعد 2 مہینے کے بعد وچار آپ کا بدلا گیا، آپ کی سوچ بدل گئی، نہیں یہ موقع کی جگہ ہے، اب نہیں آ رہے گے، اب آپ کا ارادہ بدل گیا، تو وہ تجارت کے مال کی گنتری میں سے اور فہرست میں سے کٹ ہو گیا. اب جب بیچیں گے آپ تب جا کر کے اس کا جو پیسہ ہوگا اس میں قانون کے مطابق آپ کا جب برس پورا ہو رہا ہوگا تو اس کی گنتری اس میں آئے گی. اگر پیسہ بچا ہوگا اور وپرا گیا ہوگا تو گنتری میں نہیں آئے گا. تو جس وقت آپ نے خریدا اس وقت بیچنے کی نیت تھی اور بعد میں بھی وہ نیت باقی ہی رہے، سال پورا ہو، آپ کی زکات کا سال جو پورا ہو اس وقت تک، تو وہ زکات کے مال میں شمار ہوگا، گنتری میں آئے گا، اس کا حساب لگانا پڑے گا. اور اگر آپ کی نیت تھی ہی نہیں خریدنے کے موقع پر، یا خریدنے کے موقع پر تو بیچنے کی نیت تھی، بعد میں آپ کی نیت ختم ہو گئی، تو اب یہ تجارت کا اور ویپار کا مال نہیں کہا جائے گا. اب زکات کا ورث جب پورا ہو رہا ہے اس وقت آپ گنتری میں لیں گے تو اس کی ویلیو کو گنتری میں نہیں لیں گے، اس کو کٹ کر دیں گے. ابھی ایسے ہی وادارے کا مال ہے بس، لیکن اس پر زکات نہیں آئے گی. ہاں، جب آپ بیچ دیں گے جب کبھی بھی اس وقت اور اس ورث کے حساب میں اس کو آپ کو لینا پڑے گا، جبکہ اس کے پیسے آپ کے پاس بچے ہوئے اور ورث پورا ہونے سے پہلے وپرا گئے ہو تو پھر بھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پیسے جمع کر رکھے ہیں حج میں جانے کے لیے، آپ نے پیسے جمع کر رکھے ہیں بچی کی شادی کے لیے، آپ نے پیسے جمع کر رکھے ہیں آپ گاڑی لینے کے لیے، اور آپ کی زکات کا ورث پورا ہو رہا ہے مثلاً پہلی رمضان کو. آپ زکات کا حساب پہلی رمضان کو کرتے ہیں، پہلی رمضان آ گئی اور آپ کے پاس پیسے جوں کے توں پڑے ہیں، تو بھلے آپ کی ضرورت میں ہے، آپ کو گھر بنانا ہے یا گھر لینا ہے یا گاڑی لینی ہے، مگر پہلی رمضان کو یہ پیسے وپرائے نہیں تھے، ایسے ہی ہیں، تو اس کو آپ کو زکات کے حساب میں لینا پڑے گا. یہ ضرورت کے پیسے نہیں کہے جائیں گے. اگر آپ کو پہلے رمضان میں اس پیسوں کو زکات کے حساب میں نہیں لینا ہے تو پہلی رمضان آنے سے پہلے اس کو جو ضرورت ہے اس میں واپس ڈالیں. وہ پیسے آپ کے پاس پیسے رہیں گے تو وہ ضرورت سے زائد ہی رہیں گے. اس لیے جس وقت آپ کا زکات کا سال پورا ہو رہا ہے اس وقت آپ کے پاس جو بھی کیش رقم ہوگی، اگر آپ کے پاس قرضہ نہیں ہے تو، اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے تو قرض کو منہا کریں گے. مثلا آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے مگر سامنے آپ کے پاس 70,000 کا قرضہ ہے، تو دکھنے کو 1,00,000 روپے ہے مگر حقیقت میں آپ کے پاس 30,000 روپے ہی ہے، کیونکہ وہ 1,00,000 میں سے 70,000 روپیہ قرضہ مائنس ہو جائے گا. آپ کو مکان بنانا تھا اور اس کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے اور آپ نصاب کے مالک ہیں، اور اگر یہ پیسے رہیں گے تو زکات آئے گی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور ضرورت بھی آپ کے پاس اتنے زیادہ مالدار بھی نہیں ہے کہ اس کی زکات بھی نکالے اور پھر گھر بھی بناوے، تو آپ کیا کرو؟ اس کی کچھ خلاصری وغیرہ خرید لو، اینٹیں خرید لو اور اس میں وہ پیسے یوز ہو جائیں، استعمال ہو جائیں. اب جب رمضان آ رہا ہے اس وقت پیسے نہیں، آپ کے پاس خلاصری ہے اور وہ خلاصری بیچنے کے لیے آپ نے نہیں لیا، آپ نے گھر بنانے کے لیے، تو وہ زکات کا مال نہیں کہا جائے گا. جن لوگوں کو اپنی زکات کا نصاب کا سال کب پورا ہو رہا ہے وہ معلوم نہیں ہے، عورتیں ہیں تو انداز لگاؤ کہ کب ان کے پاس مال آیا تھا. عام طور پر عورتوں کو مال ملتا ہے شادی کے موقع پر، تو ان کو اس طریقے پر انداز لگا کر کے اپنی کوئی اردو تاریخ فکس کرو. اور اسی طریقے پر مردوں میں بھی کچھ غالب گمان انداز لگا کر کے فکس کرو. زکات کا رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں،
رمضان میں زکوٰۃ لوگ ادا کرتے ہیں زیادہ ثواب کمانے کے لیے، باقی رمضان اور زکوٰۃ دونوں جوڑیا ہو ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا فریضہ اپنا مستقل الگ فریضہ ہے، رمضان کا فریضہ اپنا مستقل الگ فریضہ ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں۔ تو اس لیے کون مالدار کب سے بنا ہے اس کا اندازہ ہر ایک کو اپنے لگانا ہے۔ جیسے میں نے ابھی 26 شعبان آپ کو مثال دی، تو 26 شعبان آئے گی آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا، اور کسی طرح طے نہیں ہو رہا، اور آپ سالوں سے رمضان کا حساب کرتے ہیں، تو رمضان والا ایک مرتبہ یہ طے کر لو کہ اب میرا سال رمضان ٹو رمضان، پہلی رمضان سے پہلی رمضان، 10 رمضان سے 10 رمضان، جو بھی آپ کو طے کرنا ہو غالب گمان سے اس کو طے کر لو، پھر اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے پکڑے رکھو، اور انگریزی حساب کے ساتھ مت ملاؤ، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ تو یہ اس طریقے پر زکوٰۃ کے چند مسائل آپ کے سامنے میں نے پیش کیے۔ اب اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو ہمارے بڑوں کا طرز یہ ہے کہ فیس ٹو فیس آپ پوچھتے جاؤ اور سامنے سے جواب دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ پرچی یہاں مولانا اشرف صاحب دے دیں گے، آپ کا جو سوال ہو آپ لکھ کر کے دے دو، میں اس کو پڑھوں گا، اور سمجھ میں آیا جواب تو ابھی دوں گا، اور سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی ضروری نہیں کہ ابھی آپ کو جواب ملے۔ مفتی بننے کے بعد ہر سوال کا جواب آپ کو کرنٹ میں مل جائے یہ کوئی ضروری نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، مالکی مسلک آپ نے سنا ہوگا، ان سے کسی موقع پر سوال کیے گئے تو بہت سارے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، اور علماء نے لکھا ہے میں نہیں جانتا ہوں یہ کہنا آدھا علم ہے۔ اس لیے معلوم ہوگا تو بتائیں گے، کوئی بھی آدمی یہاں یہ سب چیزیں معلوم ہے ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگ پرچی میں لکھ کر کے بھیج دو مجھ کو، جیسی بھی رائٹنگ ہو آپ کی میں انشاءاللہ پڑھ لوں گا اس کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہ کرے ہمارے اساتذہ اور علماء کو چھوڑ کر کے کہ اپنی ڈیٹیل پوچھے، کسی اور کے بارے میں نہ پوچھے، اپنا مسئلہ ہو اپنے سے متعلق تو اس کو پوچھے، یہاں پر کسی کے بارے میں یا نہ پوچھے کہ فلاں کے پاس یہ ہوتا فلاں، اس سے کبھی کبھی فتنہ